العلم النور العلم النور العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل الفعل اما متعد وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غیر الفاعل. یہ سے پڑھو متعلق غیر الفاعل. کا ضرب فعل یا تو متعدی ہوگا یا کیا ہوگا لازم ہوگا. فعل متعدی ہوگا تو اپنا معنی دینے میں مفعول بھی کا محتاج ہوگا ہے نا. مفعول بھی کو اپنے ساتھ لے گا معنی مکمل کرنے میں. یا لازم ہوگا تو لازم ہوگا تو اب مفعول بھی کو کیا ہے نہیں چاہے گا بلکہ فاعل پر پورا ہو جائے گا. اسی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. یہاں فعل متعدی کا بیان ہے کہ فعل متعدی ہوتا پھر فعل متعدی ہوتا تو اسی کتنی قسمیں ہیں وہ تمام صورتیں یہاں پر بیان ہوں گی. بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ فصل الفعل اما متعد. فعل یا تو متعدی ہوگا متعدی کی تعریف کر رہے ہیں. وہ ما یتوقف فہم معناه على متعلق غیر الفاعل. وہ ہے کہ جو موقوف ہو کیا یا جس کا معنی کیا ہے جس کا معنی سمجھنا موقوف ہو. جس کا معنی سمجھنا موقوف ہو علی متعلق ایسے متعلق پر غیر الفاعلی جو فاعل کے علاوہ ہے. جو فاعل کے علاوہ ہے. فاعل کے علاوہ کون ہے مفعول بھی. تو اب فعل کا معنی جو سمجھا جائے گا وہ کب سمجھا جائے گا جبکہ فعل کے متعلق یعنی مفعول بھی لائے جائے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ مَعْنَاهُ. اور وہ ہے کہ موقوف ہو اس کے معنی کا سمجھنا علی متعلق ایسے متعلق پر جو فاعل کے علاوہ ہو. کا ضربہ جیسے کہ ضربہ. تو ضربہ یہ فعل متعدی ہے. ضربہ زید امرن. اب مارنے کا معنی پورا ہو گیا. زید نے امر کو مارا. وَإِمَّا لَازِمٌ وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ. اور فعل یا تو لازم ہوگا اور وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو. یعنی جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ پر موقوف نہ ہو. ارے بات ہے اس میں تو وہ کیا ہوگا لازم ہوگا. قعدہ وقامہ جیسے کہ قعدہ وقامہ. قعدہ وہ بیٹھا قامہ وہ کھڑا ہوا. والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد. اب یہاں پر ایک میٹر سمجھو. فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں. فعل یا تو متعدی بیک مفعول ہوگا جیسا ضربہ زید امرن. ضربہ جو ہے متعدی بیک مفعول ہے. یا دوسری قسم متعدی بد مفعول ہوگا لیکن ایک مفعول پہ اقتصار جائز ہوگا. جیسے اعطیت زیدن درہمن. میں نے زید کو درہم دیا تو اس میں اعطیت زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور اعطیت درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. ایک مفعول کا حذف کرنا جائز ہے اس میں. اب جائز کیوں ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. تیسری قسم متعدی بد مفعول کے ایک مفعول پہ اقتصار جائز نہ ہو. جیسے علمت زیدن فاضلا. میں نے زید کو فاضل جانا تو اس میں علمت زیدن نہیں کہہ سکتے نہ علمت فاضلا کہہ سکتے. اس میں صرف کہہ سکتے ہیں یا تو علمت کہیں گے یا علمت زیدن فاضلا کہیں گے. یعنی یا تو دونوں مفعولوں کو ذکر کریں گے یا دونوں مفعولوں کو حذف کریں گے. صحیح ہے. اس کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ فعل متعدی کی یا تو دونوں مفعول بھی لے کر آئیں گے یا دونوں کا حذف کریں گے. جیسے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو يعلمون متعدی بد مفعول ہے تو ایک بھی مفعول نہیں ہے. تو وہاں الگ قاعدہ بیان کر دیتے ہیں کہ وقد ينزل المتعدی بمنزلۃ اللازم. کہ کبھی متعدی کو لازم کی منزل میں اتار لیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب اس کا مقصد وہی ہے کیا ہے دونوں مفعول حذف ہوں گے جیسے لا يعلمون یا دونوں ذکر ہوں گے جیسے علمت زیدن فاضل. چوتھی قسم متعدی بس مفعول کہ جس میں 3 مفعول آئے. جس کے 3 مفعول آئے. اب 3 مفعول آئیں گے جس کے تو اب اس میں مثال کے طور پر اعلم اللہ زیدن امرن فاضلا. اعلم اللہ زیدن امرن فاضلا. تو اب عالم اللہ فعل فاعل ہو گیا. زیدن امرن فاضلا. زیدن مفعول بھی اول امرن مفعول بھی ثانی اور فاضل مفعول بھی ثالث.
اب اس میں کیسا ہوگا؟ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم تو زیدن، عالم اللہ زیدن امرن فاضلن میں، یا تو آپ کیا ہے زید کو حذف کرو گے اور کہو گے عالم اللہ امرن فاضلن، یا آپ امرن فاضلن دونوں مفعول بھی کو حذف کریں گے تو کہیں گے عالم اللہ زیدن. سمجھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ صاحب عالم اللہ زیدن امرن کہہ دیں، یا یہ کہہ دیں عالم اللہ کیا ہے زیدن فاضلن، یہ نہیں ہو سکتا. یا تو باب آتیتو کے دو مفعولوں کی طرح ہوگا. اب دو مفعولوں کی طرح ہوگا تو اب دو مفعولوں کا مطلب کیا ہے؟ دو مفعول ایک مصدر میں لے لو آخر والے، اور پہلا والا مفعول الگ مصدر میں لے لو. تو اب یہاں پر عالم اللہ زیدن، عالم اللہ زیدن، تو اب اس کو حذف کر دو امرن فاضلن کو، یہ ہوگا. یا یہ کہ زیدن کو حذف کر دو اور کہہ دو عالم اللہ امرن فاضلن، یعنی یا تو یہ دو مفعول لے کر آئیں گے یا ان دونوں مفعولوں کو حذف کریں گے. صحیح ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا امرن فاضلن میں سے ایک نہیں آئے ایک حذف کر دیں. تمہارا نہیں آ رہا؟ یہ پورا خلاصہ ہو گیا، ترجمہ دیکھ لو بس. والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد، اور متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا. کضرب زید امرن، زید کے جیسے کہ زید نے امر کو کیا مارا، یہ اس کی مثال ہے جو متعدی بہ ایک مفعول ہوتا ہے. وإلی مفعولین، یا دو مفعولوں کی طرف ہوگا. صحیح ہے؟ دو مفعولوں کی متعدی بدو مفعول ہوگا، لیکن اتنا دھیان رکھنا اس میں ایک مفعول پہ اقتصار کرنا جائز ہوتا ہے. اور جائز کیوں ہوتا؟ کیونکہ مفعول ثانی مفعول اول کے مغایر ہوتا ہے. صحیح نا؟ دونوں کا مصداق الگ ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ کیا ہے مفعول ثانی مفعول اول کے مغایر ہے، دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے. صحیح ہے؟ اور علمت زیدن فاضلن میں دونوں کیا ہے دونوں ذکر کریں گے کیونکہ دونوں کا مصداق ایک ہے. رسم آیا؟ اور دوسری بات یہ علمت زیدن فاضلن میں جو زیدن فاضلن ہے یہ حقیقت میں مبتدا خبر ہے اور لازم مجزوم ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو خارجی بات تھی. وإلی مفعولین، یا دو مفعولوں کی طرف ہوگا. کأعطى زید امرا درہما، کہ جیسے کہ اعطى زید کیا ہے امرا درہما، زید نے امر کو درہم دیا. ويجوز فیہ الاقتصار علی احد مفعولیہ، اور اس میں جائز ہوگا اس کے دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا. صحیح ہے؟ کسی ایک پر، یا تو صرف کیا ہے درہمن کو لے آؤ یا صرف امر کو لے آؤ، یہ جائز ہے کیونکہ یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں. کوئی نہیں کہ آتی تو زیدن درہمن تو یہ مبتدا خبر نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ خبر کا حوالہ مبتدا بدرست نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے زید درہم زید درہم ہے، تو دونوں کا مصداق کہاں ہوا؟ نہیں ہوا. اس لیے دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائز ہے. آتیت زیدن او آتیت درہمن، یعنی آتیت زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور آتیت درہمن بھی کہہ سکتے ہیں. بخلاف باب علمت، برخلاف باب علمت کے، یعنی برخلاف باب علمت کے، یعنی باب علمت میں دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا مصداق ایک ہے، حقیقت میں وہ مبتدا خبر ہے. وَإِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَفَاعِلٍ، اور یہ متعدی ہوتا ہے اسی کے تعلق ہے قد یکون سے متعلق ہے، یعنی قد یکون الی ثلاثۃ مفاعل، اور تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا. جیسے اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا، اللہ تعالیٰ نے زید کو خبر دی کہ امر فاضل ہے. ومنہ، اور اسی میں سے یعنی جو متعدی بسے مفعول ہوتے ہیں انہی میں سے کیا ہے ارا ہے، انبا ہے، نبا، اخبرا، خبرا اور حدثا، یہ تمام ہو گئے. صحیح ہے؟ اور بعض نسخوں میں کیا ہے 6 ہے، جیسے کہ فی بعض نسخی الستۃ مقام السبعۃ وهو سام، اور جو 7 کا لفظ ہے وہ سہو ہے. کیا ہے؟ سہو، یعنی بھول کر رہے. صحیح ہے؟ نچلی وہ بھی ہے. وهذه السبعۃ مفعولها الان، حالانکہ یہ جیسے 7 ہی ہیں. ایک عالم ہو گیا، ارا 2، انبا 3، نبا 4، اخبارہ 5، خبرہ 6، حدثہ 7 مفعولها. اور یہ 7 کہ ان کا مفعول اول، یعنی ان 7 کا جو اوپر ذکر ہوئے فعل
ان کا مفعول اول مال آخرینی، آخر کے دو مفعولوں کے ساتھ، مفعول اول یعنی عالم اللہ، یہ تو پر عالم اللہ زیدن امرن فاضلا، اس کا ان کا مفعول اول کون ہوگا؟ زیدن، اور کس کے ساتھ؟ مال آخرینی، آخر کے دو مفعولوں کے ساتھ، آخر کے دو مفعول کون ہے؟ امرن فاضلا، یہ کس کی طرح ہوں گے؟ کمفعولی آتیتو، کا مفعول ہی نہیں تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، کیا مفعولی آتیتو، تو آتیتو کے دو مفعول کی طرح ہے، آتیتو کے دو مفعول کی طرح، کس میں؟ فی جواز الاقتصاری علی احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کے جائز ہونے میں، یعنی اب کیسے؟ تو اب ایسا کہنا جائز ہے، جیسے آتیتو زیدن اور آتیتو درہمن، یہ کہنا جائز تھا نا، اور آتیتو زیدن درہمن یہ کہنا بھی جائز تھا۔ تو اب یہاں پر جب متعدی سے مفعول ہے تو اب پہلا والا مفعول اور دوسرے جو دو مفعول ہیں ان کو ایک منزل میں لو حذف کرنے کی صورت میں، تو اب کیسے کہ عالم اللہ زیدن یہ کہہ دو، یا تو آخر کے دو مفعول حذف کریں گے، صحیح ہے، یا پہلے والے مفعول کو حذف کریں گے تو اب کیا کریں گے؟ عالم اللہ امرن فاضلا، تو یہ آتیتو کے دو مفعولوں کی طرح ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے آتیتو زیدن درہمن کو حذف کر دیا، یہ کہتے ہیں آتیتو درہمن زیدن کو حذف کر دیا، سمایا؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آخر والے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول حذف کریں اور مفعول اول پہلا، جیسے آتیتو عالم اللہ زیدن امرن، یا عالم اللہ کیا ہے زیدن فاضلا، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ آخر کی جو دو مفعول ہیں امرن فاضلا یہ کیا ہے؟ آتیتو کے دو مفعولوں کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس میں دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز تھا، ایسے یہاں تین ہیں لیکن آخر والے دو کو ایک منزل میں لو اور پہلا والا الگ منزل میں لو۔ جب حذف کرنے کی صورت آئے گی تو آتیتو زیدن درہمن کی طرح، تو آپ یا تو پہلا زیدن کو حذف کرو گے عالم اللہ سے، یا امرن فاضلا کو حذف کریں گے۔ یہ مطلب ہے کہ مفعول کیا آتیتو کے دو مفعول کی طرح ہے، سمجھ گیا؟ تقولو آپ کہو گے اعلم اللہ زیدن بالاقتصاری علی المفعول الاول، نیچے لکھو نا، یعنی مفعول اول پر اقتصار کے ساتھ، والثانی مع الثالث، اور دوسرا تیسرے کے ساتھ، دوسرا یعنی اعلم اللہ زیدن امرن فاضلا، تو اب دوسرا تیسرے کے ساتھ، یعنی امرن فاضلا کے ساتھ کس کی طرح ہے؟ کمفعولی علمتو، علمتو کی طرح ہے، کس میں؟ فی عدمی جواز الاقتصار علی احدہما، کیا ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کے جائز نہ ہونے میں، جس طرح علمتو زیدن فاضلا میں دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں تھا، ایسے ہی عالم اللہ زیدن امرن فاضلا میں جو امرن فاضلا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ فلا تقولو، تو آپ نہیں کہو گے اعلمت زیدن خیر الناس، کہ میں نے زید کو لوگوں میں بہتر جانا، یہ نہیں کہو گا آپ، کیونکہ اعلمت زیدن مفعول بھی اول ہے، اور خیر الناس یہ کیا ہے؟ کیا باب علمت کے دو مفعولوں کی طرح جو تھا یہ مفعول ثالث ہے، مفعول ثانی کو حذف کر دیا یہاں پر، یہ کہہ دیتے اعلمت زیدن امرن خیر الناس، تب تو صحیح تھا، تو آپ مفعول اول لیے اور مفعول ثالث لیے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ بل تقولو، بلکہ آپ کہو گے اعلمت زیدن امرن خیر الناس، بلکہ آپ کیا کہو گے اعلمت زیدن امرن خیر الناس، تو امرن اور خیر الناس یہ جو دو مفعول ہیں تو باب علمت کے دو مفعولوں کی طرح ہے، کہ جس طرح علمت میں دو مفعول ہیں، علمت زیدن فاضلا میں زیدن فاضلا، تو زیدن کو حذف کر کے علمت فاضلا کہنا بھی جائز نہیں تھا، اور فاضلا کو حذف کر کے علمت زیدن کہنا بھی جائز نہیں تھا، تو ایسے یہاں پر بھی امرن خیر الناس دونوں لے کر آؤ گے، ہاں یا تو آپ زیدن کو حذف کرو گے یا امرن فاضلا امرن خیر الناس جو دو مفعول ہیں ان دونوں کا حذف کرو گے، تو اب یہ ہو جائیں گے باب آتیتو کے دو مفعول کی طرح، اور اس میں دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اقتصار کرنا جائز تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔